میری نظر میں دو چیزیں جن سے مسلمز کی یہ کنڈیشن ہے. اگر ہم پہلے انڈیویجول لیول سے سٹارٹ کریں گے, پہلا ہے کیا جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں نے کیا کیا تھا. اکثر ایسے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو جیسا اللہ کو کرنا ہوگا, اگر ہم کریں گے بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی. کرکٹ میچ میں نہیں کہے گا چاہے میں فیلڈر یہاں رکھوں یا وہاں رکھوں یا پانی پینے بھیجوں. اس کی وجہ سے ان کو وہ زمین نہیں ملی, 40 سال تک وہ ریگستان میں بٹ کے رہے. کیا اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی نہیں پتا ہے کیا ہوگا؟ آپ کے حساب سے وجوہات کیا ہیں ان سیکٹس کی؟ یہ ہماری چینل کا فرسٹ ویڈیو ہے. اس پورے ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچا سکتے ہیں. دنیا پہ نظر ڈال کے انسان دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کی کنڈیشن کیا ہے. آخری نبی کی امت ہو کر بھی ہمارا ایسا حال کیوں ہے؟ اس کے کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, ایک انسان کے ساتھ کیا ہوگا وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ انسان کیسے بیہیو کرے گا خود, ٹھیک ہے نا. اور انسان کیسے بیہیو کرے گا یہ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی سوچ کیا ہے. اگر اس کی سوچ میں کچھ ٹھیک نہیں ہے تو اوور آل اس کی لائف, اس کا بیہیویئر اور ان کی کمیونٹی کا بیہیویئر وہ سب اسی سے انفلوئنس ہوتا ہے کہ انڈیویجول کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں دو چیز پرائمری طور سے جو میری نظر میں ہوں گے تو بہت سارے, میری نظر میں دو چیزیں جن سے مسلمز کی یہ کنڈیشن ہے. اگر ہم پہلے انڈیویجول لیول سے سٹارٹ کریں گے, پہلا ہے تقدیر کا وہ کانسیپٹ جو ہمیں یہاں سکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے, کیا سکھایا گیا ہے؟ جو بھی چیز ہے اس کو تو بس ایسے ہی ہونا تھا. ہم کیا کرتے, کیا نہیں کرتے, کیا تدابیر کرتے, کیا ایکشنز کرتے, کیا پریکاشنز کرتے, کیا پلاننگ کرتے, شاید ان چیزوں کا کچھ اثر نہیں ہے. بس جو اللہ کو کرنا ہے وہ ہوگا, وہی کرنا ہے. حالانکہ اس پہ کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو اللہ چاہے وہی ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ جب میں کچھ کرتا ہوں اور جب پھر اللہ فیصلہ کرتا ہے, کیا اللہ تعالیٰ میرے اعمال دیکھتا ہے, میری ایکشن دیکھتا ہے؟ کیا جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں نے کیا کیا تھا یا نہیں کرتا ہے؟ ہاں, کرتا ہے. یہی ہے نا, دس از دا پوائنٹ آف کوشچن. کچھ آپ کو بتائیں گے ایسے کہ جیسے میری ایکشن پہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ڈیپینڈ ہی نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل سمجھیے آپ اس بات کو. وہ کہیں گے کہ بس جو بھی ہونا ہے یہ سب ایسے ہی ہوگا. اکثر ایسے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو جیسا اللہ کو کرنا ہوگا, اگر ہم کریں گے بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی. اب اگر انسان کو لگتا ہے کہ رزلٹ پہلے ہی فکسڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ کس شوق سے محنت کرے گا؟ کرے گا نہیں. اگر کرے گا فارمیلٹی کے لیے کرے گا. اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز پتہ ہے کہ میرے کرنے سے یا نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا, تو پھر وہ کیوں کرے گا؟ وہ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, جو اللہ چاہے گا وہی ہوتا ہے. لیکن کوشچن ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے, جب ہم اعمال کرتے ہیں, کوئی ایکشن کرتے ہیں, کوئی تدبیر کرتے ہیں, کیا اللہ کا فیصلہ اللہ دیکھتا ہی نہیں ہے وہ, یا دیکھتا سب کچھ ہے؟ وہ کنسیڈریشن میں ہی نہیں لاتا ہے کہ اپنا فیصلہ کرنے سے پہلے نہیں, کہ اس نے کیا 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 نہیں کیا. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ایک عام دماغ بھی, زیرو لیول پہ جو دماغ ہے نا وہ بھی یہ کہے گا. لیکن اچانک سے ہم سوئچ ہوتے ہیں اس موڈ میں. کس موڈ میں؟ بس دنیا میں جو ہے بس یہ تو ایسے ہی ہونا تھا, بالکل چاہے ہم کچھ کرے نہ کرے بالکل ایسا ہی ہوتا. یہ دو چیزیں کنٹراڈکٹری ہے. کسی جگہ ہم یہ سٹیٹمنٹ فٹ کرتے ہیں, کسی جگہ نہیں. ایگزیکٹلی. کسی جگہ کرتے ہیں, کسی جگہ نہیں کرتے. جب کوئی پرسنل کام ہوگا, دکان کھلانا ہوگا انسان کو, یہ نہیں کہے گا چاہے میں سیٹل بند کروں یا کھلا رکھوں, سیم سیلز ہوں گی دونوں کیسز میں, وہ نہیں کہے گا. ویسا نہیں کہے گا. ویسا نہیں. لیکن ان چیزوں میں جب کہیں گے کہ دنیا میں ایسا ہو رہا ہے یہ کیسے ٹھیک کریں گے,
وہ کہے گا اللہ کو کرنا ہوگا وہ کرے. یہ ایسے ہی ہم یہ چاہے کیا کرے کیا نہ کرے ہوگا وہی جو اللہ کو دکان میں نہیں کہے گا, دکان میں آفس میں نہیں کہے گا, ہاں وہ چیز ہے. کرکٹ میچ میں نہیں کہے گا, چاہے میں فیلڈر یہاں رکھوں یا وہاں رکھوں یا پانی پینے بھیجوں. فیلڈر رکھو یا نہ رکھو, اکیلے مطلب کیوں نہ کھیلو, وہ تو وہاں چلائے گا ایسے کرو ویسے کرو کیونکہ میچ جیتنا ہے. لیکن جب امت مسلمہ کا مسئلہ آئے گا, تقدیر کی ایک الگ ڈیفینیشن سامنے آتی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا, آپ کو بالکل کلیئر کنفیوژن ہوگا. جیسے بنی اسرائیل کو وعدہ کیا گیا تھا کہ ارض فلسطین جاؤ, یہ آپ کا ہوگا, ہاں پرومس کیا گیا تھا. جب وہ وہاں پہنچے, میں رفلی کہتا ہوں, باقی ورڈس میں اوپر نیچے ہوگا, خود پڑھ سکتے ہو, یہ قرآن کا واقعہ ہے. جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ہم جائیں گے وہاں ارض فلسطین میں. انہوں نے کہا وہاں جبارین ہے, یعنی کہ یہ اسٹرانگ پیپل. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اگر ہم وہاں جائیں گے ہم ہی جیتیں گے کیونکہ ہمیں وعدہ ہے اللہ کا. انہوں نے کہا نہیں, آپ جاؤ اور اللہ تعالیٰ جائے گا, آپ لڑو ان کے ساتھ, جب آپ جیتو گے پھر ہمیں بلانا. اس کی وجہ سے ان کو وہ زمین نہیں ملی, 40 سال تک وہ ریگستان میں بٹ کے رہے. ٹھیک ہے, تو وعدہ تھا اللہ کا یہ ملے گی آپ کو, لیکن جب وہ کنڈیشن ہی پوری نہیں کی ان کو وہ ڈیلے ہو گیا. 40 ایئرس تک وہ ریگستان میں بٹ کے رہے. کس وجہ سے؟ اپنی ایکشن کی وجہ سے. ہاں اب دیکھو اس میں 2 ایکسٹریمز ہیں, یہ کلیئر کرنا ہے. ایک یہ بولتا ہے کہ بس جو میں چاہوں گا وہ ہوگا, یہ کفر میں جاتا ہے. یعنی کہ یہ سمجھتا ہے بس جو میں چاہوں گا ایگزیکٹلی یہی ہوگا, جو میں نے ایکشن کی ایگزیکٹلی وہی ہوگا. دوسرا ایکسٹریم ہے, وہ کہے گا جو میں کروں گا, جو میں نہیں کروں, چاہے میں جو بھی کروں اللہ خود سے سب کچھ کرے گا. یہ دونوں ایکسٹریم گمراہی غلط ہے, دونوں ایکسٹریم, ذہن کے حساب سے بھی اور ریلیجس ٹیکسٹ کے حساب سے. اصل میں ایسا ہے کہ مجھے کوشش کرنی ہے, مجھے محنت کرنی ہے, مجھے تدبیر کرنی ہے, مجھے پریکاشنز لینی ہے, مجھے پلان کرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر میرا یہ سارا اعمال, میرا ہی نہیں پوری سوسائٹی کا, یہ کہاں جاتا ہے؟ اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ حی القیوم ہے. یہ نہیں ہے اس نے پہلے ہی لکھ دیا اور اب کوئی چھوڑ دیا ہمیں ایسے ہی. برابر ہم کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اسی حساب سے ہوتا ہے جو ہم کریں گے. یہ کنسپٹ اگر انسان کو آئے گا, پھر وہ سوچے گا کہ اگر کسی جگہ حالت خراب ہے ٹھیک کیسے کرنی ہے. یہ تو اس کے بعد آتا ہے. اگر اس کو دماغ میں ہے کہ ہوگا ہی نہیں کچھ, پھر دین وی آر ویسٹنگ آور ٹائم. کیوں کرنا ہے پھر جب کچھ ہوگا ہی نہیں؟ میچ تو فکسڈ ہے, اب کیوں فیلڈنگ کرنی ہے؟ مانو آپ کوئی میچ کھیل رہے ہو, یہ فکسڈ ہے آلریڈی, آپ کس جی جان سے محنت کرو گے؟ نہیں. کیوں کرو گے؟ کہاں کریں گے؟ فکسڈ میچ میں کیا محنت کرنی, وہاں تو رزلٹ پتہ ہی ہے. یہ کلیئر کرنا ہے کنسپٹ. ہم اپنے طور سے بیچتے ہیں اللہ کے پاس یہ چیز, وہ پھر فیصلہ لیتا ہے. اب اس میں آتا ہے ایک کوشچن, کیا اللہ تعالیٰ کو پہلے نہیں پتا ہے کیا ہوگا؟ پتا ہے, بالکل پتا. وہ پتا ہے. وہ کیسے؟ اگر ہم کہیں گے کہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہاں سے کہتے ہیں کہ اللہ کو سب پتا ہے. بیسیکلی یہ جو علم الگ چیز ہے, یہ جو کنسپٹ آف ٹائم ہے نا, ہم کس ٹائم میں ابھی ہے؟ 2024 اکتوبر, یہ ہمارے لیے یہ ٹائم ہے. کل کا ٹائم چلا گیا اور نیکسٹ ڈے کا ٹائم ابھی نہیں آیا, ہمیں وہ علم نہیں. اللہ تعالیٰ ٹائم کے کوآرڈینیٹ سے فری ہے, باہر. اس کو کہتے ہیں لا زمان. لا زمان یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اکتوبر, اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اکتوبر 2024 ہے, بس اس کو اسی کا پتہ ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ لا زمان ہے. جو ہوا اور جو ہم کریں گے اس سے کیا ہوگا, جو ہوگا, یہ سب چیز اللہ تعالیٰ جان چکا ہے پہلے ہی, کیونکہ ٹائم کا کنسپٹ ہی نہیں, وہ ٹائم اللہ کو لمٹ نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے ہم کہیں گے کہ جنت میں وہ آدمی جائے گا, کیا اللہ کو پتا ہے؟ بالکل پتا ہے. اس نے کیا کیا تھا, اس سے کیا ہوا, فائنلی کیا ہوا, کیونکہ وہ ان کوآرڈینیٹس میں نہیں ہے لمیٹڈ, وہ ٹائم کوآرڈینیٹ سے باہر انڈیپینڈنٹ ہے. وہ سب کچھ دیکھتا ہے. کسی بھی زمانے میں اللہ تعالیٰ جا سکتا ہے, مطلب ہر کسی زمانے میں وہ ایک ساتھ ہے. ٹائم تو انسانوں کے لیے, جیسے لا مکان ہے اللہ تعالیٰ,
ہم یہاں پہ ابھی اس پوائنٹ پہ اس کے کوآرڈینیٹس ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے کسی اسپیسیفک کوآرڈینیٹ پہ فکسڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر ایک جگہ کا علم ہے. جیسے ہر ایک جگہ کا علم ہے اس کو کہتے ہیں لا مکان, نو پلیس فکسڈ. ایسے ہی ہے لا زمان, نو ٹائم, نو ایرا. تو اس کو مکس کرتے ہیں کس میں؟ تقدیر میں. پھر کہتے ہیں اچھا اللہ جانتا ہے, اس کا مطلب ہے بس جو اس نے جانا تھا اب اس کو زبردستی وہی کروانا ہے ہم سے. یہ ایک کنفیوژن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, مس انڈرسٹینڈنگ. اگر ہم اس پہ ریڈی ہو گئے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے تو حالات انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے. یہ کنسپٹ ہے ہمارا, پھر ہم آگے چل سکتے ہیں. دوسری چیز بتائیے اپنی مس انٹرپریٹیشن, وہ کیا تھا مطلب؟ یس, مس انٹرپریٹیشن یا مس انڈرسٹینڈنگ یا سلیکٹیو پروموشن آف سلیکٹڈ کنٹینٹ. کیا ریلیجن میں ایسا ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. وہی ریزن ہے نا سیکٹس ہیں مسلم ورلڈ میں. مطلب کہ کیا چیری پکنگ, اور کن لوگوں نے چیری پکنگ کی؟ دیکھیے کیا ہے, آپ کسی سیکٹ کی مسجد میں جائیں گے, 10 جمعہ پڑھیے وہاں ایک اسپیسیفک کنٹینٹ ہی جیسے ریوائز کیا جائے گا. وہ حدیث ہوں گے آتھینٹک, وہ قرآن کی آیات ہوں گے, وہ واقعات ہوں گے آتھینٹک, لیکن ایک اسپیسیفک ٹائپ. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا. ہر ایک مسلم کو پتا ہے کہ درود کتنا ضروری ہے. ہاں, یہ ایک پارٹ ہے ہماری لائف. اب اگر ہم اس کو زیادہ فوکس ڈالیں گے, زیادہ فوکس کی باقی بہت چیزوں کو نیگلیکٹ کریں گے, بس اسی چیز کو پروموٹ, انسان کو پھر ایک ٹائم پہ یہ فیلنگ آئے کہ بس اگر میں یہی اعمال کروں گا میں کیا ہو جاؤں گا؟ جنت. صرف مجھے اسی ایک چیز پہ فوکس ڈالنا ہے. ایسے ہی کسی دوسری جگہ کچھ پرسنل ان سنتوں پہ فوکس ڈالا جائے گا, پرسنل لیول کی سنتیں جو ان کے لیے آسان ہوگی, ریپیٹ ہوں گی اتنی کہ انسان کو لگے گا اگر میں اپنی پرسنل لائف ان سنتوں کے حساب سے گزاروں گا بس میری جنت کے لیے یہ کافی ہے. حالانکہ یہ سبھی چیزیں صحیح ہے. دیز آر نیسسری بٹ ناٹ سفیشینٹ. نیسسری ہے, سفیشینٹ نہیں ہے. کسی اور مسجد میں آپ کو ریپیٹڈلی بتایا جائے گا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے شرک مت کرو, اور سچ ہے, لیکن اتنا ریپیٹ کہ ایک انسان کو پھر یہ بھی لگے گا کہ بس جس انسان نے یہ کہا کہ میں شرک نہیں کرتا ہوں, باقی چیزیں چاہے پھر وہ پوری دنیا کا ملیا میٹ کر دے, ہاں, کرپٹ رولر کوئی ہو, وہ بھی ہمیں ایکسیپٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ کہا کہ میں شرک نہیں کرتا. وہ رولر ہمیں کہے گا کہ کسی کو مطلب وہ رولر کچھ بھی کرنے کو کہے گا ان لوگوں کو, وہ کہیں گے بس ٹھیک ہے کیونکہ یہ رولر اس نے بولا میں شرک نہیں کرتا. اور وہاں پہ بھی یہی ریپیٹ ہوگا. اور کوئی ایسے ہی دوسری مسجد میں جائے, وہاں کہیں گے کہ سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے, لاز ہونے چاہیے اسلامک. اگر اس پہ بھی اوور فوکس ڈالا جائے گا, ایک انسان اس نیگیٹیوٹی میں چلا جائے گا کہ جب تک لاز اسلامی نہیں ہوں گے میں عمل ہی نہیں کر سکتا. نیگیٹو ہو گیا. یہ پھر پورا فوکس کس پہ ڈالے گا؟ اسی لاز پہ. وہاں سے وہ آدمی ہی نہیں ہے, وہ افراد ہی نہیں ہے, اس کو وہ کوالٹی ہی نہیں ہے اس میں جو وہ چلا سکتے ہیں. دیکھیے یہ نہیں ہے کوئی گاڑی مطلب کوئی انجن سٹارٹ کر دیا تو خود چلے گا, اس کو کنٹینیوسلی چلانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بندے ہی نہیں ہوں گے, ان کی پرسنل ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہوگی ایسی. ڈو یو تھنک کہ سیکٹز ہے اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہی ہے نا, سیکٹس لوگوں میں ایسے ہی ہوتے ہیں, وہ اپنی چیز کو ایمفیسائز کرتے ہیں. اب آپ پوچھو گے کہ کیوں کرتے ہیں اپنی چیز کو؟ اس میں بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. ایک بڑا ریزن ہوتا ہے کہ جس ایریا میں یہ ہو وہاں کی ہسٹری, وہاں کی پریزنٹ کنڈیشن, وہاں پہ رول کس کا ہے, وہ کیا پسند کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا چاہتا ہے, ہاں, اس کو کن چیزوں سے پرابلم ہے, ان چیزوں پہ بات نہیں ہوگی. جن چیزوں سے ان کو پرابلم نہیں ہے اس پہ بات ہوگی. پھر یہ آگے وہی ایک شیپ ہی بن جاتی ہے ان لوگوں کی. کیونکہ دیکھیے کیا ہوتا ہے, ایک
عالم چپ کرے گا، لیکن جو اس کے اسٹوڈنٹس ہو گے نا یہ کسی چیز پہ فوکس مانو نہیں ڈالے گا. جو اس کے اسٹوڈنٹس ہو گئے ہے نا، اگر تھرو آؤٹ لائف اس نے اسی چیز پہ فوکس ڈالا اور کوئی چیز نیگلیکٹ کیا، اس کے اسٹوڈنٹوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ چیز بھی ہے، کیونکہ اس نے کبھی بولا ہی نہیں ان کو. جب وہ آگے جائیں گے نا ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ اسلام کا پارٹ ہے. اس کو پتا تھا خود، اس نے صرف کیا کیا، چپ کی، ٹائم پہ نہیں بولا، ایک ہی بات بولی، کچھ بھی حالات ہو لیکن اس نے کیا بولی، کنڈیشنز کی وجہ سے جو بھی ریزنز ہے اس نے ایسے کیا. تو جو اس کے اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ یہی ورژن بن گئے جو یہ بولتا رہا، اور جس بارے میں اس نے چپ کی وہ ورژن ان سے مس ہو گیا، وہ راز اسی کے ساتھ چلا گیا، وہ راز بھی اسی کے ساتھ چلا گیا. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ کنڈیشنز کیا ہے. یہ پھر رولرز مطلب وہی بک کرتے ہیں، باقیوں کو بین کرتے ہیں، سلیکٹیولی ان بکس کو پروموٹ کرتے ہیں جن میں ان کو خود ایک ایج آتا ہے، یہی چیز پروموٹ کرے گا. تو پھر لوگ بھی یہی سمجھیں گے کہ بس میرا والا اسلام ہی صحیح ہے. میں تو کب سے یہی بات سن رہا، باقی تو اس کو کچھ بولا نہیں گیا. بالکل جو صحیح تھا ہاں، اس کا بھی صحیح تھا، لیکن اس کی ایک امپورٹنس چیز بتائی گئی، ایک امپورٹنس تھی، اس کی ایک پلیس تھی، وہ اٹ واز بلون آؤٹ آف پرپورشن، اتنا کہ اس کو لگا بس اتنا ہی ہے اسلام. تب تک یہ انکمپلیٹ ہے، لیکن جب تک اس کو دوسری چیز بھی نہیں دی جائے گی. اب آپ مجھے بتائیے کہ جو سیکٹس ہے کیا یہی ایک وجہ ہے کہ جو کنڈیشنز ہیں مسلمانوں کی ابھی؟ ہاں بالکل، یہ تو بہت بڑا ریزن ہے. میں نے بولا نا انٹرنل فیکٹرز دو جو مجھے سب سے بڑے نظر آ رہے ہیں. ایک وہ تقدیر کا کنسپٹ کہ میرے کرنے سے ہوگا، اثر ہی نہیں پڑتا ہے کسی چیز پہ. دوسرا یہ کہ آپس میں برابری ہی نہیں ہے. یہ کہاں ایک ساتھ کامن گول کے لیے کوشش کریں گے، یہ تو کریں گے ہی نہیں. ہمیشہ چلتا جائے گا، وہ بولے گا ہمارا ٹھیک ہے، میوچول ڈسپیوٹ ہے، کامن کاز ہی نہیں ہے، کوئی کامن پلیٹ فارم ہی نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے، اس میں تو یہ تو بالکل آبویس ہے کہ یہ تو بڑا ریزن ایک ہے. اب آپ کے حساب سے اس میں سے انسان باہر کیسے نکل سکتا ہے، کہ باہر ان دا سینس کہ وہ جو اس کو چھپائی گئی چیز ہے وہ بھی سن سکتا ہے اور جو اس نے لی ہے اس پر بھی عمل کرے. سب سے آپ نے تو اس کا جواب بھی خود بتایا، اس کو سننا ہے، پہلے اس کو سننی ہے کسی کی بات. اگر یہ سنے گا ہی نہیں، کچھ ایسے بھی ہیں پریچنگ ایسی ہوتی ہے کہ آپ ان کی بات سنو ہی مت، ان سے ڈسکشن ہی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آپ کے کسی ویلیو پہ بلیو نہیں کرتے. ان کا کچھ ویلیو ہے جس کو آپ بڑے ہائی ریگارڈ سے لیتے ہو. ٹھیک ہے، کوئی ویلیو ہائی ریگارڈ سے لیتے ہیں، کوئی اور سیکٹ نہیں لیتا ہے اس کو اتنے ہائی ریگارڈ سے. ہاں، آپ کو کہیں گے اس کے ساتھ بات ہی مت کرو، حالانکہ وہ آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ دیکھیے میں کیوں کہتا ہوں ایسا، میں کیوں کہتا ہوں ایسا، میں کیوں نہیں مانتا ہوں وہ اس بات. کا آپ کو کوئی کہے گا نہیں ان کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی ہے. یہ جو بیہیویئر ہے نا، بات نہیں کرنی، سننا نہیں، یہ اصل میں وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ٹریپ کر کے رکھتا ہے، اصل چیز کے پاس کبھی پہنچنے نہیں دیتا. ٹھیک ہے، ہم نے بات کی آپس میں، اگر وی کین ڈس ایگری بٹ وی شوڈ ناٹ ڈس ریسپیکٹ. ڈس ایگری ہے، میں نے کوئی بات کی، پہلے بات سننی ہے، پھر آپ اس کے ساتھ ہو یا نہ ہو، ہاں، الگ اور بات بیٹر یہ ہے ہونا نہ ہونا بھی ٹھیک ہے. اصل ڈسکشن یہ ہوتا ہے کہ ایکسپلین کرو میں نے کیسے غلط بولا. وہ تو ایک ہاف جرنی ہے کہ میں اس کے ساتھ ڈس ایگری کرتا ہوں، وہ ہاف جرنی ہے. دیٹ از نیسسری کنڈیشن، سفیشینٹ نہیں ہے. سفیشینٹ یہ ہے کہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ غلط ہاں کیوں جی ہے. میں نہیں مانتا ہوں، پھر بات کرو آپس میں، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ورلڈ لیول پہ دیکھو، اگر کوئی کچھ کام کرتا ہے وہاں سے دوسرا سیکٹر بولتا ہے کہ یہ تو وہ والے ہیں، ہاں، پھر کہیں گے ہم کو چلو ان کے ساتھ بات کریں گے، کیا ہے بات، کیا ہے کامن کاز کے لیے کیوں نہیں کوشش کر سکتے. یہ کہیں گے نہیں ہمیں ان کے ساتھ بات نہیں کرنی، یہ پرابلم ہے، کیوں نہیں کرنی بات. پھر آپ میں کچھ ویکنیس ہے جو آپ چاہتے ہو کہ بات ہی نہ ہو اس پہ. ہاں، کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ کوئی آرگومنٹ بولے گا میرے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے. اور بھی اتنے خود سے اسٹرانگ نہیں ہو کہ یہی ریزن ایک ہے نا، بات نہ وہ، لیکن وہ یہ کون بولے گا کہ اصل میں یہ ریزن ہے. وہ بتائیں گے آپ کو، بس آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا اگر آپ نے اس کے ساتھ بات کی.
یہ کیا بات ہے، ایمان کیسے ختم ہوگا؟ وہ بات کرے گا، آپ کا ایمان کیسے اتنا ویک ہے، یہ اتنا ویک ہے. کوئی انسان کچھ بات کرے گا تو ختم ہو گیا اسی کے ساتھ، نعوذ باللہ ایمان. پھر کیا مطلب کوئی نان مسلم ہے ادر ریلیجنس کا یا ایتھیسٹ ہے، وہ کیسے پھر سنے گا کسی کا؟ اس کو بھی بولیں گے، اس کو بھی وہ بولیں گے اگر آپ نے کسی سے بات ان کی کے بس ساتھ آپ بات ہی ختم ہو مت جاؤ کرو، گے. ان کے ساتھ بات مت کرو، ان کو ایسے ہی چھوڑ دو. باکس میں بند کرنا یہ کون سی بڑی بات، مطلب یہ کیا ہے؟ باکس میں بند رہو، جو آپ کو نظر آئے گا بس یہ ٹھیک ہے. مسئلہ ہے کہ اس کو باہر نکالو، پھر دکھاؤ کہ دیکھو بھائی باہر وہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے. ڈبے میں رکھ کے تو ہر کوئی ٹھیک ہے اپنی جگہ. تو یہ جو بتائیں گے نا آپ کو، اور بڑے آپ دیکھو گے کیونکہ یہ ٹریننگ ہوتی ہے بچپن سے زبردست، ان کو وہ زبردست ایموشنل ہو جائیں گے. آپ نہیں یہ تو ایسا کہتے ہیں، اس کے ساتھ تو میں بات نہیں کر سکتا. غلط ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم پہ آگے بات ہو. ڈس ریسپیکٹ کسی کا نہیں ہونا چاہیے، ضروری. گالی نہیں دینی ہے کسی کو، چلانا نہیں ہے کسی پہ، بات کرو. ایون یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہے گا کہ کسی کے متعلق وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ گالی نہیں ہوتی ہے. دس ناٹ ابیوزو. ٹھیک ہے، ہاں کیوں نہیں ہے، کرو بات، 10-15 منٹ بات کرو. وہ بھی ایکسپلین کرے گا، یہ بھی ایکسپلین کرے گا. کوئی کہے گا یہی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی سیٹسفائی نہ ہو وہ، یا وہ دونوں میں الگ سے. چیز ہے. بات کرو. آپ دیکھو انشاءاللہ اگر آپ وہ یہاں پہ اسٹارٹ کرو گے، یو ول فیل دا چینجز، یو ول فیل دا چینجز. ہوگا. تو یہ ہونا چاہیے ہمارا نیکسٹ. اب آخری میں آپ کیا بولنا چاہیں گے کہ میں واٹ شوڈ وی ڈو؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ انڈیویژولز میں ایک ویکنیس ہے، 2 ویکنیس ہیں، 3 ویکنیس ہیں. جب تک یہ ویکنیسز ٹھیک نہیں ہوں گی، ہمارا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہوگا، انڈیویژول بیہیویئر. اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا، ہمارا کلیکٹیو بیہیویئر بھی ٹھیک نہیں ہوگا. انڈیویژولز میں کنسپچول پرابلمز ہیں، کنسپچول ایشوز ہیں، انڈرسٹینڈنگ ایشوز ہیں، ہاں، نان ایکسیپٹنس ایشوز ہیں، ڈس ریسپیکٹ ایشوز ہیں. وہ کہاں چل سکیں گے کسی کامن کاز؟ آپ کو لگتا ہے چلیں گے؟ نہیں. کیسے؟ اگر آپ مجھے ڈس ریسپیکٹ کرو گے، کیا ایون ہم یہ 10 منٹ یہاں بات کر سکتے ہیں؟ نہیں. جب 10 منٹ بات نہیں کر سکتے ہیں کہ دنیا کی، تو وہ تو الگ ہی چیز ہے. ورلڈ لیول پہ کیا کریں گے ہم ایک ساتھ؟ جب ہم 10 منٹ کا پوڈ کاسٹ نہیں کر سکتے ہیں، اگر ہمیں بات سننے کا مادہ نہ ہو، یا اگر ہمیں وہ تقدیر کی وہ ڈیفینیشن ابھی بھی ہو، پھر ہم کہیں گے پوڈ کاسٹ کیوں کرنا ہے؟ جو ہوگا وہ تو پہلے اللہ اوپر فکس کر دیتا ہے، ہماری محنت کرنے کے بغیر ہی، ہماری کوشش کرنے کے، ہماری دعا کرنے کے، تدبیر کرنے کے بغیر. وہ کیوں کرے گا کام؟ کرے گا کیوں؟ کس لیے؟ وہ تو ٹائم ضائع کر رہا ہے. نہیں کرے گا. سمپل بات ہے نا. پہلے آپ یو شوڈ بلیو کہ میرا یہ کام سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ رزلٹ اچھا نکالے گا. یو شوڈ بی ہوپ فل. جس کو ہوپ ہی نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ کچھ نہیں. اور جاننا، یو شوڈ ہیو نالج. پڑھو ڈفرینٹ سیکٹس کے متعلق، کیسے آئے، کہاں سے آئے، کیوں آئے، کب آئے، کنڈیشن کیا تھی وہاں پہ، یہ سیکٹ کیسے بنا، وہ سیکٹ کیسے بنا. فالو کرو آپ کسی ایک کو، مگر کس لحاظ سے؟ مطلب وہ نہیں کہ بس یہی ایک دنیا میں ٹھیک ہے. آپ کرو گے کسی کو فالو، لیکن یو شوڈ ہیو نالج اباؤٹ ایوری تھنگ ود این اوپن مائنڈ. اوپن مائنڈیڈ نالج کو سمجھنا کہ یہ ایک انسان ہے، یہ ایسے پیدا ہوا، اس کے گھر والے یہ بولتے تھے، یہ اسی پہ بلیو کرتا ہے. پھر سوچنا ہے گھر والے کیوں ایسے بولتے تھے، یہ اوریجن کہاں سے ہوا، وہاں پہ رول کس کا تھا. یہ چیزیں آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے. حالات کیسے تھے، کچھ مت چھپانا پڑتا تھا وہاں، جس کی وجہ سے پھر یہ لائن ہی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بولا، چیری پکنگ ہو گئی کسی ٹائم پہ مجبوری میں یا کسی خود غرضی سے، پھر یہی آگے چلتا گیا، ایسا ہی ورژن بن گیا. ہاں، یہ چیز انسان کو آج نالج اویلیبل ہے، پڑھے گا انٹرنیٹ سے. پھر وہیں انٹرنیٹ سے یہ بھی نہیں رکھنا ہے کہ بس اسی سے پڑھا، خود پڑھا نا. پھر جائے گا اپنے ریسپیکٹڈ عالموں سے، ان سے پوچھو، ان کو بولو مجھے جواب دو، مجھے یہ مت دو جواب، بس یہ مت پوچھو، یہ کوئی جواب نہیں ہوتا ہے. اگر لگے گا کوئی ایسا بولتا ہے، اس کے پاس مت جاؤ ہی دوسری بار، اس کے پاس جاؤ کو اوائڈ کریں جو اوائڈ نہیں کرتا ہے، چاہے اس کے پاس آنسر ہو یا نہیں ہو، بات کرے گا. یہ نہیں بس یہ کیسے پوچھا آپ نے، ہمارا فنڈامنٹلز ہے، اس کے بارے میں بات مت کرو. یہ نہیں چلتا. وہی سبھی اپنے اپنے ڈبے میں. ان پہ محنت ہونی چاہیے، یہاں پہ محنت ہونی چاہیے. سوشل میڈیا کس کے لیے ہے؟
کس کے لیے؟ سوشل ایشوز کے لیے. ہاں اگر اس پہ محنت ہوگی آپ کی چینل کی وسادت سے یا باقی طریقوں سے، اوپن ڈسکشن، کوئی بھی ایتھیسٹ آئے گا، کوئی بچہ ہمارا، بات کرو اس کے ساتھ، پڑھو، جانو کیسے سمجھانا ہوتا ہے کس کو. جب ایتھیسٹ سے بات ہو سکتی ہے تو اس سے کیوں نہیں ہوتا ہے جو مسلم ہے، بچپن سے آج تک مسلم ہے، کوئی ویلیو آپ کا اور اس کا ڈفرینٹ ہے. ہاں یہ میرے لحاظ سے سب سے امپورٹنٹ. تھینک یو ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. ہم ملتے ہیں آپ سے کسی اور ایسی ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بنے رہیں.